جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ مسافر آدمی جب کسی جگہ پر ٹھہرتا ہے تو کتنے دن تک وہ قصر کر سکتا ہے؟ اس بارے میں علماء کے اندر مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ کچھ حضرات 3 دن کے قائل ہیں، کچھ 4 دن کے قائل ہیں، کچھ 19 دن کے قائل ہیں۔ لیکن صحیح بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مسافر آدمی کے لیے قصر رکھی ہے، اور جب آدمی مسافر ہو، اپنے گھر سے کسی کام کے ارادے سے نکلا ہوا ہو، اور جب تک وہ واپس نہیں آتا، کسی کام کی غرض سے باہر ہے، چاہے اس کو 10 دن لگ جائیں، 15 لگ جائیں، 20 لگ جائیں، 25 لگ جائیں، مہینہ لگ جائے، تو بشرطے کہ وہاں اس نے مستقل اقامت اختیار نہیں کر لی، رہائش اختیار نہیں کر لی، تو عارضی طور پر باہر ہے، کسی کام کی غرض سے باہر ہے، تو جتنے بھی دن وہ باہر رہے گا وہ قصر کر سکتا ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے، ایک تو صحیح بخاری میں حدیث ہے 1080 نمبر پر، اس میں یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے مکہ گئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 18 دن، 19 دن، بلکہ 19 دن آپ مکہ میں رہے تھے، اور آپ نے وہاں پر قصر کی تھی۔ اور اسی طرح تبوک کے موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن وہاں پر رہے ہیں، اور وہاں پر بھی آپ قصر ہی کرتے رہے ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر رہے ہیں، چاہے وہ 19 دن رہے ہیں، 20 دن رہے ہیں، جب آپ گھر سے مدینہ سے باہر تھے تو آپ نے قصر ہی کی ہے۔ تو لہذا جب آدمی اپنے شہر سے، اپنی بستی سے باہر ہے، جتنے دن بھی وہ باہر رہ رہا ہے، مستقل وہاں پر نہیں رہ رہا، اور اس کی وہاں پر مستقل اقامت کی نیت نہیں ہے، تو وہ قصر کر سکتا ہے۔ اور اس کی تائید دیگر صحابہ کے جو معاملات ہیں ان کے اعمال سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، جیسا کہ مصنف عبد الرزاق کے اندر ہے، 4354 نمبر حدیث ہے کہ انس رضی اللہ عنہ شام کے علاقے میں انہوں نے 2 ماہ تک پڑاؤ کیا تھا، تو اس دوران وہ نماز قصر پڑھتے رہے ہیں، 2 مہینے شام کے علاقے میں ایک جگہ پر رہے اور قصر ہی کرتے رہے۔ اسی طرح نافع بیان کرتے ہیں، یہ بھی مصنف عبد الرزاق میں ہے 4339 نمبر پر، کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک دفعہ آذربائیجان میں 6 مہینے تک ان کو پڑاؤ کرنا پڑا، وہاں پر گئے تھے اور برف باری ہو گئی تھی، تو وہاں پر 6 مہینے رہے تھے، اور ان 6 مہینوں کے اندر وہ قصر ہی کرتے رہے ہیں۔ تو اسی طرح ایک مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے 8200 نمبر پر، عبد الرحمن بن مسور کہتے ہیں کہ ہم نے ملک شام کی کسی بستی میں سعد رضی اللہ عنہ کے ہمراہ 2 ماہ تک پڑاؤ کیا تھا۔ اس دوران ہم نماز جو ہے پوری پڑھتے رہے، لیکن سعد رضی اللہ عنہ وہاں پر نماز قصر کرتے تھے، تو وہاں پر صحابی رسول سعد رضی اللہ عنہ نے وہاں پر بھی نماز قصر کی ہے۔ تو بہرحال اس میں دیگر ائمہ کا بھی، جس طرح ابن تیمیہ ہیں، ابن قیم ہیں، اور اس دور کے مشہور عالم دین محمد بن صالح بن محمد عثیمین ہیں، ان کا موقف بھی یہی ہے کہ جب بندہ اپنے گھر سے باہر ہے اور عارضی طور پر باہر رہ رہا ہے، چاہے جتنے دن بھی وہ باہر رہ رہا ہے، وہ قصر کر سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال قصر، یہ اس میں قصر جو ہے وہ افضل تو ہے، ضروری نہیں ہے، اگر کوئی بندہ پوری بھی پڑھ لے تو اس میں انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے، یا اگر کسی بندے کو اس کے برعکس بات سمجھ آتی ہے اور اس کا دل اس بات پہ مطمئن ہوتا ہے کہ نہیں، مجھے پوری پڑھنی چاہیے، اور وہ پوری پڑھ لیتا ہے، تو اس میں بھی انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے، جس طرح کہ میں نے اوپر حوالہ دیا ہے مصنف ابن ابی شیبہ کا، کہ وہاں پر عبد الرحمن بن مسور بھی تھے اور سعد رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو دیگر ان کے سعد کے ساتھیوں نے وہاں پر نماز جو ہے وہ پوری پڑھی، سعد رضی اللہ عنہ نے نماز قصر کی۔ تو اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو اس میں انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے۔ باقی جو صحیح بات سمجھ آتی ہے احادیث کو سامنے رکھنے سے، وہ یہی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینہ سے باہر گئے ہیں، جب بھی آپ سفر کے اندر تھے، چاہے آپ نے کسی جگہ پر 19 دن، 20 دن تک بھی پڑاؤ کیا ہے، آپ نے وہاں پر نماز قصر ہی کی ہے۔ اس لیے جو آپ نے پوچھا ہے کہ 4 دن، 5 دن آدمی کسی دوسرے شہر میں جا کے رہتا ہے تو اس کے لیے حکم کیا ہے، قصر کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ تو جو نمازیں تو وہ امام کے ساتھ پڑھے گا،
جماعت کے ساتھ وہاں پر پڑھے گا، کسی مسجد میں پڑھے گا، ظاہری بات ہے وہ تو پوری پڑھنی ہوگی اس کو، اور اگر کسی موقع پر وہ اکیلے نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز قصر کر سکتا ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ اعلم۔ السلام علیکم۔